بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ سوشیالوجی پارٹ 2 ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے، جس میں ہم نے جو فرسٹ چیپٹر جو ہم نے سٹارٹ کیا تھا وہ انٹروڈکشن ٹو کرمنالوجی ہے، جس سے کہ آپ کو سلائیڈ نمبر 1 پہ شو ہو رہا ہوگا چیپٹر کا نیم، اور ٹاپک ہم نے جو آج سٹارٹ کرنا ہے وہ ہے کرمنالوجی کیا ہے اور کرمنالوجی کا اسکوپ کیا ہے۔ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں سلائیڈ نمبر 2 سے، جس میں کرمنالوجی کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ پہلے ہم لوگ سمپل ورڈز میں کرمنالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے، پھر ہم ڈفرینٹ تھیریز کے ذریعے تھیریسٹ نے کرمنالوجی کو کس طرح ڈیفائن کیا ہے ان کی ڈیفینیشن ہم لوگ دیکھیں گے۔ فرسٹ وہ کہتے ہیں دی ورڈ کرمنالوجی از اے کمپوزٹ آف ٹو ورڈس criminal plus logi. Literally it means a systematic study of criminals, that is person who break or offend the social or group laws. However, since the offense committed by a criminals are crimes, and as crimes occur in a society, the term criminology fully means a study of crime as well as a criminal in a relation to society. وہ یہ کہتے ہیں کہ کرمنالوجی 2 ورڈ پہ کنسسٹ ہے، کمپوز ہے 2 ورڈس کا، کرمنل پلس لاگی۔ اب لیٹرلی وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم لاگی کا مطلب اسٹڈی اور کرمنل مطلب جرائم، سسٹمیٹیکلی کرمنالوجی کا مطلب یہ ہے کہ افراد جو سوسائٹی کے نارمز، ویلیوز اور لا کو توڑتے ہیں اور جو کمٹ کرتے ہیں، جو کرائم کمٹ کرتے ہیں، ان کی سسٹمیٹک اسٹڈی کو کرمنالوجی کہتے ہیں۔ نیکسٹ جو ہے اسی سلائیڈ نمبر 2 کی سیکنڈ پیراگراف میں وہ کہتے ہیں اٹ آلسو ٹرائز ٹو ڈیٹرمائن دی کازز آف دیز اینڈ آلسو دیئر بائی ریکمینڈیڈ پریونشن میجرز۔ دی سائنس آف criminology is a scientific and systematic study of social phenomena. Various scientific techniques and methods are employed for the study of these phenomena. وہ یہ کہتے ہیں کہ کرمنالوجی میں کیا ہے کہ جو کرائم ہو رہے ہوتے ہیں ان کی کیا کیا وجوہات ہیں، اور ایک سائنسی طریقہ کار، ایک پروسیجر کے تحت ان ساری کازز کو انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، ڈٹرمائن کیا جاتا ہے، تاکہ ان سائنٹیفک میتھڈس کے ذریعے ان کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آپ ان کرائم کو کس طرح سے پریونٹ کر سکتے ہیں، کس طرح سے ان کی پریونشن کر سکتے ہیں، روک تھام کر سکتے ہیں۔ وہ ساری ٹیکنیک بھی جو ہیں یہ کرمنالوجی کے انڈر آتی ہیں۔ اسی طرح اسی سلائیڈ نمبر 2 کی تھرڈ پیراگراف میں وہ یہ کہتے ہیں ایز کرمنالوجی view man as a social animal, it tries to study a social interaction and phenomena to place its subject matter in a proper perspective. The science of criminology also investigates the structure and the function of social laws, rules and regulation. How do the social laws, conventions and tradition gets formulated, and how and why does individuals break them. بیسیکلی وہ یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ کرمنالوجی جو ہے وہ انسان کو ایک سوشل، ایک سماجی حیوان کے طور پر دیکھتی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کرتی ہے کہ سوشل انٹریکشن کے ذریعے اور اس سبجیکٹ اور اس پراپر پرسپیکٹیو کے اندر وہ یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کس اسٹرکچر اور اس اسٹرکچر میں جو کام ہو رہے ہیں، جو فنکشنز پرفارم ہو رہے ہیں، ان فنکشنز میں کہاں کہاں پر کون افراد کس طرح سے ان سوسائٹل رولز اینڈ ریگولیشنز کو بریک کرتے ہیں، اور ان سوسائٹل رولز اینڈ ریگولیشن کو بریک کرنے کی کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیوں کرتے ہیں، کس وجوہات کی وجہ سے کرتے ہیں، ان ساری چیزوں کو جاننے کا نام جو ہے وہ کرمنالوجی ہے۔ چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 3 کی طرف، جہاں پہ 3 آپ کو ڈیفینیشن نظر آ رہی ہوگی۔ سب سے پہلے سدرلینڈ کی سوشیولوجسٹ ہے، کرمنالوجسٹ بھی دیکھا اس کو مانا جاتا ہے۔ سدرلینڈ جو ہے وہ کہتا ہے کہ کرمنالوجی از دی باڈی آف نالج ریگارڈنگ کرائم ایز این سوشل فینومینا، کہ کرائم کو وہ ایک سوشل فینومینا کہتا ہے، اور اس سوشل فینومینا سے ریگارڈنگ جتنا بھی نالج ہے، باڈی آف نالج جو ہے اس کو سمجھنا اور اس میں وجوہات کو تلاش کرنا، اس ساری چیز کی اوور آل اسٹڈی جو ہے وہ کرمنالوجی کہلاتی ہے سدرلینڈ کے مطابق۔ اسی طرح ایلوٹ کہتا ہے کہ کرمنالوجی میں بی اے ڈیفائنڈ ایز اے سائنٹیفک اسٹڈی آف کرائم اینڈ اٹس ٹریٹمنٹ، کہ کس طرح سے کرائم ہوتے ہیں اور ان کرائم کو کس طرح سے ان کا سدباب کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں جو سائنٹیفک اسٹڈی ہے وہ کرمنالوجی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد تھرڈ جو ہے آپ کو سلائیڈ نمبر 3 میں تھرڈ ڈیفینیشن نظر آ رہی ہوگی ڈی آر ٹریفٹ کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کرمنالوجی از دی اسٹڈی which includes all the subject matter necessary to understanding the prevention of crime together with the punishment and the treatment of delinquent and criminal behavior. وہ کہتے ہیں کہ کرمنالوجی کیا ہے، یہ سائنٹیفک اسٹڈی ہے، یہ ایک اسٹڈی ہے جس کا سبجیکٹ میٹر یہ ہے، جس کا نفس مضمون یہ ہے کہ وہ سمجھنے کی کوشش کرتا ہے
کہ کرائم کس طرح سے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو کس طرح سے پریونٹ، اس کی روک تھام کس طرح سے کی جا سکتی ہے، اور ان کو سزائیں دے کر یا ان کی ٹریٹمنٹ جو ہے ڈیلیکینٹ بیہیویئر کرمنل جو ایکٹ ہیں کس طرح سے سزاؤں کے ذریعے اور علاج کے ذریعے ان کی پریونشن، ان کرمنل ایکٹس کی پریونشن کی جاتی ہے، یہ ساری جو ہے کرمنالوجی ہمیں بتاتی ہے۔ اس طرح چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 4 کی طرف، جہاں پر آپ کو 2 مین ہیڈنگ نظر آ رہی ہوں گی، پہلی کرمنالوجی اینڈ اٹس اسکوپ، اور سیکنڈ آپ کو نظر آ رہی ہوگی ہو از کرمنالوجسٹ۔ فرسٹ دیکھتے ہیں کرمنالوجی اینڈ اٹس اسکوپ۔ ایز دی نیم سجیسٹ، کرمنالوجی از ڈائریکٹلی ریفرنگ ٹو دی کرائم۔ پھر اس میں بات کرتے ہیں سائنس از دی اونلی پارٹ آف کرمنالوجی، فرانسک سائنس از دی اونلی پارٹ آف کرمنالوجی، it is one of the challenging field as the crime is increasing day by day in various countries. Criminology developed theories for explaining crime as a social phenomena. وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جس طرح آپ کو کرمنالوجی کے نام سے پتہ چل رہا ہے، یہ ڈیل کرتا ہے کرائم کے ساتھ، اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی اٹ از ون آف دی چیلنجنگ فیلڈ ایز دی کرائم از انکریزنگ۔ وہ یہ کہتی ہیں یہ چیلنجنگ اس لیے ہے کیونکہ کرائم ایک ایسا ایکٹ ہے جو ڈے بائی ڈے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے کرمنالوجی نے ڈفرینٹ جو ہے وہ تھیریز ڈیولپ کی ہوئی ہیں، ڈفرینٹ طریقہ کار ہیں جس کے ذریعے وہ کرائم کو انویسٹیگیٹ کرنے، اس کی کازز کو جانے اور اس کی پریونشن کے لیے کام کر رہی ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کرمنالوجی تو دیکھ لیا، اب کہتے ہیں کرمنالوجسٹ کون ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کرمنالوجسٹ جاب رسپانسبلٹی انوالو analyzing data to determine where the crime was committed and to find way to predict and prevent further criminal behavior۔ جس طرح کرمنالوجی ہے، اسٹڈی آف کرائم ہے، اور کرمنالوجسٹ جو اس اسٹڈی کر رہا ہوتا ہے اس کو کرمنالوجسٹ کہتے ہیں، جس کا رسپانسبلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹا کو انالائز کرتا ہے اور جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ کرائم کی کیا وجوہات تھیں، اور پریڈکٹ کرتا ہے کرائم کو۔ مطلب اب ظاہری بات ہے جب آپ اس کی انویسٹیگیٹ کرتے ہیں، آپ حالات و واقعہ دیکھتے ہیں تو آپ پریڈکٹ بھی کرتے ہیں کہ اگر آئندہ بھی یہی حالات ہوئے، یہ چیزیں ایسی ہوتی رہیں تو دوبارہ اس جگہ پر یا یہ ثانیہ ہونے یا یہ کرائم ہونے کی شرح بڑھ سکتی ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا کراچی کی جو صورتحال تھی، وہاں پر لا اینڈ آرڈر اس طرح سے نہیں تھا، تو جو کرمنل ایکٹیویٹیز تھی وہ بڑھتی جا رہی تھی، جس کے نتیجے میں بتایا گیا کہ اور اتنی کرائم ریٹ جو ہے بڑھنے کی امید ہے۔ تو کرمنالوجسٹ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ ان سارے ڈیٹا کو انالائز کرے، اس کے بارے میں پریڈکٹ کرے، اور فردر جو کرائم یعنی ڈیلیکینٹ بیہیویئر ہونے والے ہیں ان کو پریونٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنائیں۔ چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 5 کی طرف۔ سلائیڈ نمبر 5 میں اسکوپ آف کرمنالوجی کے نام سے آپ کو نظر آ رہا ہوگا مین ہینڈنگ۔ سلائیڈ نمبر 5 میں پہلے اس کی ٹیکسٹ پڑھتے ہیں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتی ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ Like other social sciences, the scope of criminology is also quite vast and extensive. It is related to each and every social class and structure. So the scope of the criminology is very vast and coextensive with many sciences. The criminologist has tried to limit its scope in order to be able to study the subject scientifically, systematically, and exhaustively. The viewpoint of the certain noticeable criminologists are given below۔ یہاں پر یہ بیسیکلی وہ کہتے ہیں کہ جو کرمنالوجی کا اسکوپ ہے وہ بہت بڑا ہے، کیونکہ یہ کرائم سے ریلیٹڈ ہے، کرائم سوسائٹی میں ہو رہے ہیں۔ سوسائٹی ایک ایسی چیز ہے جو ہر وقت کنٹینیوس چینج کی صورت میں رہتی ہے، اور جو چیز چینج کی صورت میں رہتی ہے اس کو اسٹڈی کرنا، اس کے بارے میں پریڈکٹ کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو اس لیے اس کا جو وہ یہ کہتے ہیں اسکوپ ہے وہ بہت ہی زیادہ واسٹ ہے اور ایکسٹینسو ہے، مطلب، اور اس کے علاوہ نہ صرف واسٹ ایکسٹینسو ہے بلکہ یہ ہر کلاس اور ہر اسٹرکچر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ڈفرینٹ کرمنالوجسٹ کے ویو پوائنٹ سے ہم لوگ کرمنالوجی کے اسکوپ کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ سدرلینڈ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اکارڈنگ ٹو سدرلینڈ، دی سائنس آف کرمنالوجی انکلوڈز ود ان اٹس اسکوپ دی پروسیس آف میکنگ لاز، آف بریکنگ لاز، اور آف ری ایکٹنگ ٹوورڈز دی بریکنگ آف لا۔ The opinion of Sutherland, criminology have three distinct aspects of department these are سدرلینڈ کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ کرمنالوجی کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اسکوپ کی بات کرتے ہیں کرمنالوجی کی، تو یہ ایک پروسیس ہے جس میں لا کو بنانے، کس طرح کے لا کو بریک کیا جاتا ہے، اور کس طرح سے اس توڑے ہوئے لا کے جب کوئی ان لا کو توڑتا ہے تو اس کے
جواب میں کس طرح سے ریئیکٹ کیا جاتا ہے. تو یہ سارا جو پروسیس ہے یہ اس کے اسکوپ میں، کرمنالوجی کے اسکوپ میں انکلوڈ ہوتا ہے. جس طرح سمپلی اگر آپ یہ کہیں کہ سدرلینڈ کے مطابق اسکوپ آف کرمنالوجی یہ ہے کہ ایک لا کس طرح سے بنتا ہے، پھر لوگ جب اس لا کو توڑتے ہیں کس طرح سے اس لا کو توڑا جاتا ہے، کون کون سی وجوہات یا کازز بنتی ہیں اس لا کو توڑنے کی، اور پھر جب لا کو توڑ دیا جاتا ہے تو اس پر کس طرح سے رد عمل دیا جاتا ہے. یہ سارے کا سارا کرمنالوجی کے اسکوپ میں انکلوڈ ہوتا ہے. فردر جو سدرلینڈ ہے وہ اپنی ڈسکرپشن میں کرمنالوجی کی اسکوپ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے، 3 ڈپارٹمنٹس میں ڈیوائڈ کرتا ہے. سلائیڈ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں جہاں پر آپ کو نظر آئے گا کہ کس طرح سے وہ کرمنالوجی کے اسکوپ کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. جس طرح انہوں نے کہا کہ لا کو بنانا، لا کو بریک کرنا، اور پھر اس لا توڑے ہوئے لا کے اوپر کس طرح سے ریئیکٹ کیا جاتا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں، ایک پروسیس ہے جو اسکوپ آف کرمنالوجی کہلاتا ہے. سلائیڈ نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں جہاں پر آپ کو اے، بی اور سی کے طور پر 3 جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہوں گی، جس میں فرسٹ جو ہے بولڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دی سوشیولوجی آف لا. سیکنڈ وہ بات کریں کرمنل ایٹیولوجی کی بات کریں، اور تھرڈ فینالوجی کی بات کریں. نمبر 6 سٹارٹ کرتے ہیں. دی سوشیولوجی آف لا 3 یہ ڈپارٹمنٹ ہے سدرلینڈ کے مطابق اسکوپ آف کرمنالوجی کو جو ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں. دی سوشیولوجی آف لا. In this we study the nature of the crime from the legislative point of view. We also investigate into the effect of the present law upon them and study the possible reform in the law in order to prevent and control the occurrence of the crime. The major concern of the sociology of law is to critically examine the impact of the various legal system upon crime. The study can go a long way to evolve suitable change in the law ٹو اکرب کرائم. یہاں پر وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشیولوجی آف لا میں سوشیولوجی کیا ہے، اسٹڈی آف سوسائٹی. اب سوشیولوجی آف لا کہ سوسائٹی کے اندر جو لا ہے اس کو سوسائٹی کے پرسپیکٹیو سے اسٹڈی کرنا، کیونکہ سوسائٹی ہر وقت جو ہے وہ بدلتی رہتی ہے. تو بہت سارے آپ کے لاز جو ہوتے ہیں ود دی پیسیج آف ٹائم آپ کو وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے لاز کو جو ہے وہ رینیو کرنا پڑتا ہے، اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ انکلوڈ کرنی پڑتی ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سوشیولوجی آف لا میں آپ یہ دیکھتے ہیں لیجسلیٹو پوائنٹ آف ویو میں کہ کون سے جو لا ہے ابھی پریزنٹ میں جو ہیں وہ افیکٹو ہیں، ایسی کون سی چیزیں، ایسی کون سی اصلاحات جو ہیں وہ ضروری ہیں جس میں انکلوڈ کی جائیں، جس کی وجہ سے آپ جو ہے کرائم کو جو ہے پریونٹ کر سکیں. مطلب لا کے قانون کے بنانے کے جو طریقہ کار ہیں اس کے لحاظ سے جو ٹریننگ کی جائیں یا جس طرح سے اس کے لا کو بنا کے کرائم کو جو پریونٹ کیا جائے، پریونشن کی جائے، وہ ساری جو ہے وہ سوشیولوجی آف لا میں آتی ہے. یہ اسکوپ ہے ایک کرمنالوجی کا. سیکنڈ جو اسٹیپ ہے یا سیکنڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے اسکوپ آف کرمنالوجی میں وہ ہے کرمنل ایٹیولوجی. کرمنل ایٹیولوجی کے کس طرح سے، ایٹیولوجی مطلب کازز جس کے ذریعے آپ کرمنل ایکٹیویٹیز کا سدباب کر سکیں. ان دس ڈپارٹمنٹ a systematic investigation into the various causes of crime is made. Here we study the social and personal factors responsible for the occurrence of a crime and the growth of criminal. اب یہاں پر اس ڈپارٹمنٹ میں سسٹمیٹک انویسٹیگیشن ہوتی ہے جس میں آپ کازز آف کرائم کو دیکھتے ہیں. اب یہ کازز 2 طرح کے وہ دیکھ لیتے ہیں کہ ایک سوشل فیکٹرز ہوتے ہیں، ایک آپ کے پرسنل فیکٹرز ہوتے ہیں. آپ کے سوشل اور پرسنل فیکٹرز ان دونوں کو ملا کر وہ انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ کرائم ہو رہا ہے تو اس کرائم کے پیچھے پرسنل فیکٹر ہے یا سوشل فیکٹر ہے، آپ کیوں یہ کرائم کر رہے ہیں، اور پھر ان فیکٹرز کو، ان پرسنل اور سوشل فیکٹرز کو کنٹرول کرتے ہوئے آپ جو کرمنل گروتھ ہے اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سیکنڈ اسکوپ آف کرمنالوجی ہے. تھرڈ فینالوجی. فینالوجی کا مطلب ہے کہ آپ جو جیل خانے ہوتے ہیں ان میں جا کر آپ مجرموں کی جو اسٹڈی ہے، جو وہاں پر کرمنل ہیں، آپ ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو تھرڈ میں یہ کہتے ہیں فینالوجی بسائڈ نالج اینڈ ڈٹرمینیشن آف دی کازز اینڈ فیکٹر وی جنریٹ اور کریج کرائم اٹ از ایکولی if not more essential to know the ways and the means of controlling and preventing the crime. This aspect is studied systematically and in a scientific manner to achieve control over crime. The fact and theories in this regarded for the scope of the phrenology and important department of criminology. کہ آپ اس کے اندر beside knowledge کے اندر کی جو باتیں ہیں، جب آپ نے ان ڈیپتھ جا کے کسی چیز کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے تو آپ
اس چیز کا پارٹ بن کر اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. تو کرمنالوجی میں تھرڈ اسکوپ آف کرمنالوجی کیا ہے کہ آپ اس جگہ کا جہاں پر وہ کرمنل ایکٹیویٹی یا کرمنلز رہ رہے ہیں آپ وہاں پر جا کر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں تاکہ آپ اس کی کازز کو جان سکیں. جب آپ ان کی کازز کو ان ڈیپتھ جا کے اسٹڈی کریں گے اور اس کو جان سکیں گے تو ہی آپ ان کی پریونشن کر سکیں گے. آپ ایسے میئرز بنا سکیں گے جن کے ذریعے جو افیکٹو ہوں گے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. اسی طرح چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 7 کی طرف. اب چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 7 کی طرف جہاں پر کیریئر اسکوپ ان کرمنالوجی. ویسے ہم نے سدرلینڈ کے مطلب تھیریز کے مطابق اسکوپ آف کرمنالوجی دیکھ لیا. اب ہم لوگ کیریئر مطلب ہمیشہ جب آپ اسکوپ کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ تھا کہ آپ کن کن جگہ پر جاب جو ہے اپرچونیٹیز آپ کو اس سبجیکٹ کی مل سکتی ہیں. تو کیریئر اسکوپ ان کرمنالوجی وہ کہتے ہیں دیر از اے گڈ جاب اپرچونیٹیز ان دی فیلڈ آف کرمنالوجی. دی فیلڈ ہیز اے ویریئس آفرز فرام دی سائنٹسٹ, ریسرچ اسسٹنٹ, criminologist, forensic scientist and an investigator. Once you have completed a course in this field, you can opt a job in a various areas such as forensic department, police research areas, medical hospital, CBI court. ڈفرینٹ قسم کے وہ سارے وہ یہی بات کہہ رہے ہیں کہ جب آپ اس سبجیکٹ میں ماسٹرس کر لیتے ہیں, اپنا کورس کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ڈفرینٹ فیلڈس میں آپ کو جاب مل سکتی ہیں. آگے لاسٹ میں بھی یہی وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یو مے ہیو بی اے پروفیسر ان اے کالج اور دی یونیورسٹیز اور یو مے ہیو بی پروفیشنل ان اے لیگل اسٹڈی اور دی جوڈیشری ممبرس. مطلب ڈفرینٹ جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں, جو انسٹیٹیوشنس ہیں, وہاں پر آپ کو اس کی جاب اویلیبل ہو سکتی ہیں. آگے چلتے ہیں سلائیڈ نمبر 8 کی طرف جہاں پر جاب پروفائلز ان دی فیلڈ آف کرمنالوجی بتایا گیا ہے. پرائیویٹ میں وہ بتا رہے ہیں. پھر اسی طرح کرمنل انویسٹیگیٹر کے طور پر آپ کو یہ جاب مل سکتی ہے. کرمنل سینس انالسٹک, ٹھیک ہے, کرمنل لیبارٹری جو انالائز کرتے ہیں انالسٹ ہیں ان پہ, ایف بی آئی ایجنٹس کے طور پر, فرانسک سرجن کے طور پر, فرانسک انجینئر کے طور پر, پولیس آفیسر کے طور پر, پیرول اور پیرویژن آفیسر کے طور پر, کرمنل انٹیلیجنس انالسٹ کے طور پر, کمیونٹی کوآرڈینیٹر کے طور پر, لا ریفارم ریسرچر کے طور پر, ریجنل کرائم پریونشن کوآرڈینیٹر کے طور پر, کنزیومر ایڈوکیٹر, ڈرگ پالیسی ایڈوائزر کے طور پر, ٹھیک ہے, انوائرمنٹ پروٹیکشن انالسٹ کے طور پر, پھر اسی طرح انسپیکٹر. یہ ساری جو ہیں یہ جاب ڈسکرپشن ہے کہ آپ کیریئر کے طور پر اس کا کیا اسکوپ ہے اس سبجیکٹ کا. آگے اگر آپ کرمنالوجسٹ ہم نے بات کی کرمنالوجی کیا ہے اس کی اسکوپ کی بات کر لی. اسکوپ کی بات مطلب کہ کس کس جگہ پر اپلیکیبل. اب ظاہری بات ہے جب آپ کرمنالوجی کے اسٹوڈنٹ ہوں گے تو آپ کرمنالوجسٹ ہوں گے. آپ ایک اچھا کرمنالوجسٹ ہونے کی کون سی ایسی اسکلس ہیں جو ریکوائرڈ ہیں آپ کو ایک اچھا کرمنالوجسٹ ہونے کے لیے. یہاں پر سلائیڈ نمبر 9 میں چیزوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جیسے لکھا ہے واٹ آر دی اسکل ریکوائرڈ ٹو بیکم اے کرمنالوجسٹ, اے گڈ کرمنالوجسٹ. سب سے پہلے آپ ایک اچھی انالسٹ اسکل آپ کے پاس ہونی چاہیے. ڈیٹا کلیکشن کی بات کر رہے ہیں, کرائم ٹیکنیکس کی بات کر رہے ہیں, کرمنل بیہیویئر کی بات کر رہے ہیں, ریسرچ اسکلس کی بات کر رہے ہیں, اینڈ نالج آف کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں. فرسٹ وہ یہ کہتے ہیں انالیٹیکل اسکلس. انالیٹیکل اسکلس اگر ایک اچھی اسکل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, یو شوڈ ہیو دی ایبلٹی ٹو پریڈکٹ افیکٹولی اور سالو کمپلیکیٹڈ کرائم سچویشن ٹو پروڈیوس ویل اسٹرکچرڈ ریزلٹ. آپ کے انالیٹیکل اسکلس اچھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک جو کمپلیکیٹڈ سچویشن کرائم ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے آپ اس کے بارے میں پریڈکٹ کر سکیں, ایک اچھا آپ اس کے بارے میں رزلٹ دے سکیں. ڈیٹا کلیکشن بیسیکلی کسی بھی چیز کے بارے میں اچھا رزلٹ دینے کے بارے میں اچھا رزلٹ اور پریڈکشن وہ بیس کری ہوتی ہے کہ آپ کا جو ڈیٹا ہے آپ نے وہ کیسے صحیح طرح سے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے یا نہیں کیا. آپ انویسٹیگیشن میں آپ نے اس ڈیٹا کو کس طرح سے کلیکٹ کیا ہے, پھر اس کے بارے میں آپ نے کس طرح سے اس کا انالائز کیا ہے. تو ڈیٹا کلیکشن اور اس کا انالائزنگ یہ سب سے بڑی ایک اچھی اسکل ہے. جتنا اچھا آپ کا ڈیٹا کلیکشن اسٹرانگ ہو گئی, آپ کا انالیٹیکل اسکل اچھی ہوگی, اتنے ہی زیادہ اچھے آپ کرمنالوجسٹ ہوں گے. یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ collected data on the spot of crime will be informative and understanding. The way of collecting data should be organized and clean. جتنے اچھے طریقے سے آپ آرگنائز طریقے سے ڈیٹا کو کلیکٹ کریں گے اتنے ہی آپ کے جو ریزلٹس اور آپ کی پریڈکشنس یا آپ کا جو کیس ہے وہ اسٹرانگ ہوگا. کرائم ٹیکنیکس, یو شوڈ فالو دی ڈفرینٹ ٹیکنیکس ایوری ٹائم ٹو انالائز دی ڈیٹا گیدرنگ فرام دی ویریئس سورس ان اے کرائم پلیس. جہاں پر وہ کرائم پلیس ہے, جہاں پر وہ جرم ہوا ہے, جہاں پر وہ انسیڈنٹ ہوا ہے, آپ وہاں سے کس طرح سے اس ڈیٹا کو وہاں سے گیدر کرتے ہیں, کون سی ٹیکنیکس یوز کرتے ہیں. اب بہت ساری جہاں پر فرض کیا
سوسائڈ لوگ کرتے ہیں یا مرڈر ہو جاتا ہے، وہاں پر جو فنگر پرنٹس ہیں، اگر آپ ایک اچھے طریقے سے اپنے ہاتھوں کو کور کر کے گلوز یوز کر کے آپ وہاں سے ڈیٹا گیدر نہیں کریں گے تو وہاں پر جو وہاں مجرم ہوگا جس نے وہ جرم کیا ہوگا، آپ کے اور اس کے فنگر پرنٹس وہ سارے مکس ہو جائیں گے، تو جب آپ ڈیٹا ہی ٹھیک طرح سے گیدر نہیں کر پائیں گے تو آپ کا نہ تو رزلٹ ٹھیک آئیں گے، نہ ہی آپ کی انویسٹیگیشن ٹھیک طرح سے ہو سکے. تو کرائم ٹیکنیک کس طرح سے ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا ہے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. Next, criminal behavior. It is a very important to understand and have a criminal behavior knowledge. If one has a full knowledge about the criminal behavior, then you can easily understand the reason of crime. آپ کس طرح سے کرمنل بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، آپ کو اس کا علم ہونا ضروری ہے کہ آپ نے جب انویسٹیگیشن جو آفیسر ہوتا ہے بیسیکلی وہ اس کا یہی چیز ہوتا ہے کہ اس کرمنل بیہیویئر کس طرح سے اس سے وہ بات اگلوا لیتا ہے، اس کے پاس وہ نالج ہوتا ہے، اس کے پاس وہ ٹیکنیک ہوتی ہے، وہ طریقہ کار ہوتے ہیں جس کے ذریعے وہ ساری چیزیں جو اس کرائم کے پیچھے ریزن تھی اس کو بھی، اور بلکہ اس نے کس طرح سے وہ کرائم کیا ہے اس ساری چیز کو کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرتا ہے. یہ کرمنل بیہیویئر کے اوپر ڈیپینڈ کرنا ہوتا ہے. آگے وہ کہتے ہیں ریسرچ اسکلس. فرسٹ یو ہیو ٹو نو دی ریسرچ ٹیکنیک بیفور دی انویسٹیگیشن اینی کیس. ریسرچ از اے ویری امپورٹنٹ ان ایوری فیلڈ آف انویسٹیگیشن. ہر ایک جگہ پر انویسٹیگیشن بہت معنی رکھتی ہے، لیکن جب آپ ایک کرمنل کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو وہ اسٹیپ، وہ طریقہ کار وہ پتہ ہونا چاہیے سارے کہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے چل کر اس سے وہ ساری چیزیں اگلوانی ہیں جو وہ نہیں آپ کو بتا رہا. تو ریسرچ اسکل بہت زیادہ ضروری ہے. اس طرح نالج آف کمپیوٹر، یہاں پر جس طرح ہر ایک چیز آج جو ہے وہ دنیا گلوبل ورلڈ بن چکی ہے، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے جہاں ہر شعبے میں انٹرنیٹ ضروری ہے، نیٹ ضروری ہے، کمپیوٹر کی انوالومنٹ ہے. اسی طرح جو کرائم کی انویسٹیگیشن، ان ساری چیزوں میں بھی ٹیکنالوجی کا یوز بہت زیادہ ہے. اور اب جس طرح ہر ڈیٹا جو ہے اب سارے کا سارا ڈیٹا آن لائن اویلیبل ہے، تو ان ساری چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد آپ نے کس طرح سے اس ساری چیز کو نیٹ پر پرووائڈ کرنا ہے یا آپ کو کمپیوٹر پر وہ ساری چیزیں دینی ہے، تو یہ اس کے بارے میں آپ کو کمپیوٹر کا نالج ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج ہم نے دیکھا جناب کرمنالوجی کیا تھا، کرمنالوجی کا اسکوپ دیکھا اور کیریئر اسکوپ دیکھا کرمنالوجی کا. امید ہے کہ آپ کو اس ٹاپک کی سمجھ آ گئی ہوگی. تھینک یو سو مچ.